بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجاثیہ۔ اس سورہ مبارکہ میں 37 آیات اور 4 رکوع ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ شان نزول سورۃ الجاثیہ۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا نام جاثیہ ہے۔ یہ لفظ آیت نمبر 28 میں مذکور ہے۔ ان 7 سورتوں میں سے ہے جن کا آغاز حامیم سے ہوا۔ مضامین و مطالب اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس کا نزول بھی بقیہ حامیم سے شروع ہونے والی سورتوں کی طرح یکساں حالات میں ہوا۔ مضامین سورۃ الجاثیہ۔ عقیدہ توحید کو تسلیم کرنا کفار و مشرکین کے لیے بڑا دشوار تھا۔ ان دیواروں کو منہدم کرنے کے لیے ہی ان کی توجہ قدرت کی صنائعوں اور نشانیوں کی طرف کروائی گئی کہ چشم خرد کھول کر زمین و آسمان کی پہنائیوں کو دیکھو، خود اپنے وجود کو دیکھو، حیوانات و چرند پرند کے بے شمار انواع و اقسام پر نگاہ ڈالو، گردش لیل و نہار کے نظام پر غور و فکر کرو۔ ہر چیز تمہیں اس خالق علم و عظیم کا پتہ دے گی جو قدیر و حکیم بھی ہے اور وحدہ لا شریک بھی۔ البتہ کذاب و بدکار لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد مزید احسانات کا ذکر فرمایا جس سے انسان کو بہرور کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ ان کی قدر و منزلت وہی لوگ جان سکتے ہیں جو فکر اور تدبر کے خوگر ہیں۔ بنی اسرائیل پر الطاف و انعامات کا ذکر، پھر ان میں آپس میں حسد و عداوت کا ذکر جس کی وجہ سے انہوں نے الہامی کتاب کو پس پشت ڈال کر اس کی رہنمائی سے محروم ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ علیہ السلام کو بھی ایک جامع نظام حیات عطا فرمایا ہے، تو آپ علیہ السلام خود بھی عمل فرمائیے اور اپنے پیروکاروں جو کسی بھی حیثیت میں ہوں، چاہے عوام ہوں یا خواص، بادشاہ ہوں یا رعایا، سب کو تلقین فرمائیے کہ شریعت پر عمل کرو ورنہ عذاب الہی سے تمہاری نجات کی سب راہیں بند ہو جائیں گی۔ آیت نمبر 23 میں ارشاد ہے، جو ہمارے قانون پر عمل نہیں کرتا گویا وہ ہمیں خدا نہیں مانتا، اور جو نفس کی ہر فرمائش پوری کرتا ہے گویا اس نے اسے اپنا خدا اور معبود بنا لیا ہے۔ ایسا شخص علم و فضل کا پتلا ہی کیوں نہ ہو، وہ راہ راست سے بہک جاتا ہے، وہ فہم و تدبیر سے خالی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ہدایت قبول کرنے کا امکان ہی نہیں رہتا۔ مکے کے کفار کا عقیدہ تھا کہ بس یہی زندگی ہے، گردش زمانہ ان کی موت لاتی ہے، اب نہ تو قیامت برپا ہوگی اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کا سوال پیدا ہوگا۔ یہ عقیدہ انہیں اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں ملا تھا اور وہ اس سے دستبردار نہیں ہونا چاہتے تھے۔ سورت کے اختتام سے ان کو اس دلدل سے نکالنے کی طرف توجہ فرمائی گئی اور ارشاد ہوا کہ قیامت کا برپا ہونا خلاف عقل نہیں بلکہ عین حکمت ہے۔ ایک متقی اور ایک عیش کے دلدادہ یکساں نہیں ہو سکتے۔ مختصر خلاصہ سورۃ الجاثیہ۔ حامیم کتاب کا اتارنا ہے اللہ عزت و حکمت والے کی طرف سے۔ بے شک آسمان و زمین میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے۔ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرتوں کا ذکر کہ اس نے انسان کے لیے کیا کچھ پیدا فرمایا، کیا کیا نعمتیں
اور فضل فرمائے، اور پھر بھی انسان ایسا ناشکرا ہے کہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود اللہ سے انکار کرتا ہے۔ پھر ان قوموں کا احوال کہ جب جب رسول بھیجے گئے قوموں نے مذاق اڑایا، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے ان کے اچھے کاموں کا صلہ اور جزا بہت بڑی ہے، اور جو شک کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں ان کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا۔ پھر آگے بے شک ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکمت اور نبوت سے نوازا، ہم نے انہیں ستھری روزیاں دی اور ان کے زمانے والوں پر روزیاں بخشیں، اور آگے کے ظالم ایک دوسرے کے ہمیشہ دوست ہوتے ہیں، اور ہر جان اپنے کیے کا بدلہ پائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی روشن نشانیاں اور ماننے والوں پر انعام اور انکار کرنے والوں پر عذاب۔ تم فرماؤ کہ اللہ تمہیں جلاتا ہے، پھر مارے گا، پھر تم سب کو اکٹھا کرے گا قیامت کے دن، جس میں کوئی شک نہیں کہ آدمی نہیں جانتا، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی سلطنت۔ جس دن قیامت قائم ہوگی باطل والوں کی اس دن ہار ہے۔ پھر تم اس گروہ کو دیکھو گے کہ زانوں کے بل گرے ہوئے، اور ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جا رہا ہوگا۔ آج تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، ہمارا نوشتہ تم پر حق بولتا ہے، ہم لکھتے رہتے تھے جو تم نے کیا۔ تو وہ جو ایمان لائے، اچھے کام کیے، ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں لے لے گا، یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور جو کافر ہوئے جن پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں اور وہ تکبر کرتے تھے، وہی مجرم لوگ تھے۔ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا اور دنیا کی زندگی نے تمہیں فریب دیا، تو آج وہ آگ سے نکالے نہ جائیں گے، نہ کوئی ان کو منانا چاہے۔ تو اللہ کے لیے ہی سب خوبیاں، آسمان و زمین کا رب، سارے جہانوں کا رب، اور اسی کے لیے بڑائی ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں وہی عزت و حکمت والا ہے۔ اس صورت میں اللہ نے اپنی شان ربوبیت کا مکمل اظہار فرمایا اور بالکل واضح طور پر بیان فرمایا۔ بالآخر قیامت قائم ہو کر رہے گی، اور جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب، اور قیامت کے دن ان کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔